اللہ کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائے۔ اگر ایک انسان گناہوں کے اندھیروں میں تو وہ اللہ کی آیتوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر نیکیوں کے راستے پر آ سکتا۔ اگر وہ کفر کے اندھیروں میں تو اللہ کی آیتوں پر غور کر کے وہ توحید کی روشنی میں آ سکتا۔ آیتوں کو دل سے پڑھ کر اس پر ریسرچ کر کے وہ توحید کے راستے پر آ سکتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بہت سارے صحابہ کی زندگی اندھیروں میں تھی، لیکن جب اللہ کی آیتیں اتری اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھایا گیا اور پھر جب وہ لوگ سمجھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی، نام دیا، شہرت دی، سب سے بڑی بات اپنی رضا دے دی، اپنا تعارف دے دیا، اپنے لیے جان دینے کے جذبے دے دیے ان کو، اور آج تک دنیا میں ان کے نام زندہ ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باہر آنا چاہتا ہے، ڈر جائے، رک جائے، تو اللہ رب العزت اس کی ضلالت کو ختم کر کے اسے عزتوں کا تاج پہنائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ سے دور جانے کا سفر روک دے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر سٹارٹ کر دے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ آج بھی کوئی انسان اگر اپنے گناہوں کو کرتے کرتے تھوڑا سا اللہ سے ڈر گیا، اپنی آخرت کو سوچ کے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے تو اللہ آج بھی اس انسان کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پڑھیں تو صحیح اللہ کی باتوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر آٹومیٹکلی چینج آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، کیونکہ وہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ مل گیا بس اس کا مقصد کمپلیٹ ہو گیا اس دنیا میں آنے کا، اب اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اب حالات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، حالات کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا مقصد کمپلیٹ ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ خوش رہیں، اور آپ کا مقصد اللہ ہے۔ اگر آپ اسے جان گئے، اگر آپ اسے مان گئے، اگر آپ اس کی عبادتیں کر رہے ہیں، اگر آپ ان کاموں سے رک رہے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور ان عبادتوں میں مصروف ہیں کہ جن عبادتوں کو آپ پر فرض کیا گیا، تو کنگریچولیشن، آپ لوگوں کا مقصد کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب تو بس آپ کی موت آئے گی اور مرنے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑی کامیابیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں پر اللہ خود چاہے گا کہ میرا بندہ انجوائمنٹ کرے، انٹرٹینمنٹ کرے، کھیل کود کرے۔ لیکن بس اس دنیا کی زندگی میں ہمیں تھوڑا سا پابند کیا گیا ہے، دنیا کی زندگی میں صرف ہمیں اپنی مرضیوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو، 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے، اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے،
فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا۔ اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگ سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے، اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پھر ہر بندہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے، میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا، میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی، اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی۔ سو جس گناہ میں آپ انوالو ہیں، اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچ لیں، اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، یو آر دیوبندی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز۔ ایک باپ کے نا 4 بیٹے تھے، اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کا اتفاق نہیں تھا، ان کا اتحاد نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو، اکٹھے رہو، ایک طرح سے رہو، اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو، آپس میں محبت سے رہو، اتحاد سے رہو۔ لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے، ہر وقت لڑتے تھے، ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے، میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں۔ ایک دن باپ کو ترکیب سوچی، باپ نے چاروں بیٹوں کو بلایا، اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی، سٹک دی، اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں۔ تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا، تھوڑی سی فورس لگائی، اور وہ سٹک ٹوٹ گئی۔ دوسرے بیٹے نے فورس لگائی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تیسرے بیٹے نے فورس لگائی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دیں، اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑ۔ تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 4، یہ 4 سٹک ہے، تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا، بہت فورس لگائی، لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی۔ باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے، جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے، اپنی سوچ، اپنے اوپینینز، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی۔ لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے، اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے، تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی، یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ۔ آپ کو پتہ ہے دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، وٹ ایور، جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے، پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا، تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی، تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کو توڑنے کے لیے، تم لوگوں کو توڑنے کے لیے، فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے، کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے، کسی کو بریلوی کر دیا جائے، کسی کو سنی کر دیا جائے، کسی کو وہابی کر دیا جائے۔ جب تم لوگ اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا، جب تم لوگ اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے، یونائٹ نہیں رہو گے، اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا، تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی۔ لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے، ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو، کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس فرقے سے ہو، اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے، تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ سکپ کر دیتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے۔
اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے. یا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے، وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ. مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا، وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے، گپے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں. لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا. تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں. آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور irrelevant چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہم اچھے فیصلے کر لیں. یاری دوستیاں اور irrelevant چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں. قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں. ہمارے زندگی کا جو مین پرپز ہے، اللہ کا تعلق ہے، وہ ہم سے مس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا. دل سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ میری بہنیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو دن رات گناہ کرتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں. بدلہ نہیں لیتا، عذاب نہیں دیتا، ویٹ کرتا ہوں کہ کب تو اپنا دل اپنی مرضی سے میرے لیے خالی کرے گا، مجھے اپنے دل میں انوائٹ کرے گا. تیرا رب تو صرف تیری مرضی کا ایک فیصلہ چاہتا ہے تجھ سے، باقی عبادات کی توفیق بھی اسی کی طرف سے. تیرے دل کو مضبوطی بھی وہ عطا کرے گا، دنیا کے چکروں سے بھی وہ تمہیں آزاد کرے گا، آخرت کی تیاری بھی وہ تجھ سے کروائے گا. دل کو صاف تو کر، کہہ تو صحیح اللہ کو کہ اللہ اگر اس دل میں لوگوں کی محبت آ سکتی ہے اور لوگوں کی محبت آباد کرنے کے بجائے مجھے برباد کر سکتی ہے، اگر اس دل میں پیسے کی ہوس آ سکتی ہے، لالچ آ سکتی ہے اور اس لالچ کے چکروں میں میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، اگر اس دل میں غم آ سکتا ہے اور وہ غم میرے جسم کو کمزور کر سکتا ہے، تو اے رب تو بھی تو آ سکتا ہے میرے دل میں. تیرے آنے سے میرے دل کی دنیا بدل بھی تو سکتی ہے. میرے دل کا غم، میرے دل کا بوجھ ہلکا بھی تو ہو سکتا. تجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تجھے اللہ کی ضرورت ہے. دنیا میں تیرا سکون ہے ہی نہیں، تیرا سکون رب کی یاد میں چھپا ہے، رب کی عبادتوں میں چھپا ہے. کر کے دیکھ، نہ ملا تو دنیا کہیں بھاگ تو نہیں رہی، پھر سے آ جانا دنیا داری میں. لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر تیرا دل اللہ کا گھر بن گیا نا، وہ چیزیں، وہ دھن دولت دنیا جس کو اللہ رب العزت نے کلیئرلی کہا ہوا ہے، اللہ کے کہنے کے بعد دنیا کی حقیقت نہیں بدلنی. اللہ نے کہا یہ دنیا دھوکہ ہے، تمہاری محنتوں سے، تمہاری شہرتوں سے، تمہاری دولتوں سے، تمہارے مرتبوں سے اس دنیا کی حقیقت نہیں بدلنے والی. اس دنیا نے دھوکہ ہی رہنا ہے. جس بھی لیول پہ چلے جاؤ، جتنی بھی کما لو یہ دنیا، تم نے اسے چھوڑنا ہے اور اس نے تمہیں چھوڑنا ہے. نہ اس نے لائف ٹائم کے لیے تمہارا ساتھ نبھانا ہے اور نہ تم نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ سروائیو کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان باتوں کو اتنا لائٹ لیا ہے نا کہ اللہ کی ایک بات 100 دفعہ سننے کے بعد بھی کوئی انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوچ نہیں ڈیولپ ہوتی، کوئی زندگی بدلنے کا خیال نہیں آتا. اور اگر کوئی دنیا کی تھوڑی سی لالچ دے دینا، تھوڑی سی، تو بس اسے دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم نے یقین بھی کرنا ہے، ہم نے سٹیپس بھی اٹھانے ہیں اور دنیا سمیٹنے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں سوچے گا. ہماری سو کولڈ محبتیں، دو چار چاہتیں، دو چار خواہشیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے دماغوں کے آخری کونوں سے بھی نکل جائے گی. جس آخرت کو آج میں اور آپ اگنور کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم اس آخرت میں جس دن ہم پہلا قدم رکھیں گے نا، تو ہماری یہ مری ہوئی عقلیں بھی زندہ ہو جائیں گی، ہمارے یہ مرے ہوئے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، اور وہ احساس، وہ جذبات، وہ ریئلائزیشن، وہ فیلنگز جن کا آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس وقت یہ ساری چیزیں بھی ٹھکانے آ جائیں گی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے بنائی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں اس دنیا کو، تو یقین کر میری بات پر. لیکن انسان نے کہا نہیں یار، اب اس کے چہرے بڑے حسین ہیں،
اس کی سو کولڈ شہرت جب ملتی ہے نا، بندہ عروج پر چلا جاتا ہے۔ نہیں یار، اب یہاں کی لذتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، پاگل کر دیتی ہیں لوگوں کو۔ یہاں مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، مزہ آتا ہے گناہوں کو کرتے ہوئے، اپنی مرضیوں پر چل کر بھی دیکھ لیا ہم نے، گناہوں کی لذتوں کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہم نے، لوگوں پر بھروسہ کر کے بھی دیکھ لیا ہم نے۔ کیا ملا ہمیں؟ کچھ ملا؟ نہ سکون ملا، نہ عزت ملی، نہ شہرت ملی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم۔ تو یار بس کرو نا، آپ کے رب نے آپ کو کسی چیز سے منع تو نہیں کیا، صرف ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چل کر وہ چاہت، وہ خواہش، وہ لذت حاصل کرو۔ لیکن یار جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں کھلا پلا رہا ہے نا، اس کے باغی مت بنو، کیونکہ اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ اس کی مان، اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے، کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وسوسوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بندگی والی نماز ہے۔ تو وسوسے آتے رہتے ہیں، ہاں، البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو پتھروں کو پوچھتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ ڈسٹرب اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریئل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، بے حیائیوں سے بچا سکتی ہے، لہٰذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بس یہ جلدی جلدی پڑھے اور فارغ ہو جائے، یا ایک پڑھے تو دوسری نہ پڑھے۔ آپ کو وسوسے آئے، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، ان چیزوں پہ فوکس نہ کرے، آپ نماز پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے، آرڈر سمجھ کے پڑھے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہے اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا ہے، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تب وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ وہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی۔ یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے۔ مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں ساتویں آسمان تک جائیں گی۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا۔ جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی اندھی ہوتی ہے، اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی۔ انہوں نے اپنا کمفرٹ زون، اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار، آنسو بہائے تھے۔ امیجن کرو، جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے، اس چہرے پر
اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے، وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کام جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی، کیا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا۔ وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غم زدہ ہو جاتا تھا۔ جو امتی، جو لڑکا، جو لڑکی اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا، الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں، کتنا ظالم ہے وہ شخص۔ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، نبھا لو یار اس سے۔ قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے۔ ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا۔ اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو۔ وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائے ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے دو مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے، وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسج، لائک یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں، آئی تھنک سو۔ اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے، اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے۔ جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا۔ انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے، جو بھی اس کو کام کرنا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا۔ تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے۔ نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، irrelevant ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی، اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی۔ نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے،
لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے، اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبت تو محبت نہیں کہلائی جا سکتی، البتہ ہاں تھوڑی پسند ہے یا پھر چلو اٹریکٹ ہو گیا کسی کی جانب دل، تو آپ اس کے گھر رشتہ بھیج دو، اٹس اوکے فائن۔ اینی ہاؤ یار چھوڑو، یہ کب تک یہ سوال کرتے رہو گے؟ اللہ کے بندو ان چیزوں سے نکلو، یہ بہت مطلب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، زندگی آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور آپ ابھی تک افیئرز میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک آئی لو یو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، آپ ابھی تک یہ اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کا یہ اچھا ہے اس کا یہ اچھا ہے، بس اسی چیزوں میں انوالو ہو، آپ ابھی تک ایک دوسرے کو صرف میسیجز کر رہے ہو، سچ اور جھوٹ بھول کر ایک دوسرے کو بس اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔